آج ہم اس شخص کی انوکھی کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں جو قانونی طور پر قتل ہو چکا تھا۔ اس کے قتل کے جرم میں کچھ لوگوں کو سزائیں بھی ہو گئی، مگر حیرت انگیز طور پر یہ شخص 47 سال بعد اپنے گھر واپس آ گیا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سلیمان عرف بابو صاحب، جو 1974 میں قتل ہو جاتے ہیں اور 2021 میں موزانہ طور پر واپسی زندہ ہو کر اپنے علاقے میں پہنچتے ہیں۔ خوشی کی لہر اٹھتی ہے۔ ان کے ساتھ کے سارے بہن اور بھائی اپنی موت مر جاتے ہیں۔ یہ کہانی کیسی ہے ہم سلیمان صاحب سے پوچھتے ہیں۔ چاچا جی، پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کو اللہ پاک نے نئی زندگی دی اور آپ اپنے لوائقین سے آ کے ملے ہیں۔ ہمیں بتائیں یہ 1974 کو واقعہ کیا ہوا تھا جب آپ کی عمر 18 سال تھی، اب آپ کی عمر 67 سال ہے۔ میں کوہلا بازار میں تھا تو میرا جو بڑا بھائی ہے وہ پنڈی گئے ہوئے تھے، تو میں انتظار کرتا رہا ہوں کافی دیر، ان کا واپس نہیں آیا جب، تو پھر میں مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ مغرب کے ٹائم پھر میں تقریباً کوہالے سے چل پڑا، تو یہ پھر آیا آپ نے یہ جو راستہ اوپر جندروں کے پاس کاسے اوپر سے یہ جو راستہ جاتا ہے، اس راستے میں اوپر جاتے جاتے ہوئے آگے گھاس تھا بہت بڑا جمع کیا ہوا ایک جگہ میں، اس کے پیچھے کوئی آدمی چھپے ہوئے تھے، تو وہ اٹھے تو اٹھ کے رومال انہوں نے میرے منہ پہ پھینک لیا، باندھ دیا۔ پہلے کوئی جب کڑفا ہوا، لیکن وہ 3 آدمی تھے، میں ایک تھا۔ ادھر وہ سودا شودا بھی انہوں نے گرا دیا، تو مجھے پھر پتہ اٹھا لیا، کیا کیا، بوری بند کر لیا، کوئی پتہ نہیں لگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش ہی نہیں نا، میں زندہ مرنے کا کوئی پتہ نہیں چلا مجھے۔ تو انہوں نے وقوع جو وہاں پہ بنایا وہ قتل کا تھا، یہ بات صحیح ہے۔ وہ وہاں پہ خون بھی تھا، کیا پتہ خون بازار سے لائے، گھر سے لائے، کدھر سے آئے، خون بھی پھینکا، سودا مودا بھی میرا ادھر پھینکا، نسوار کی ڈبی پھینکی، مطلب باسکٹ، رومال، یہ بھی پھینک دیا۔ تو وہ مجھے گئے اغوا کر کے لے گئے، قتل مجھے نہیں کیا، اغوا کر کے لے گئے۔ پھر مجھے جب وہ ہوش میں آیا، میں جب پتہ 2 دن بعد ہوش آیا، 1 دن بعد آیا، مجھے تو نہیں پتہ اس بات کا، لیکن میں نے جب دیکھا تو ایک جگہ پہ گیٹ لگا ہوا، اندر اور بھی آدمی تھے بہت سارے، اور وہاں بہت سارے گدھے کھڑے تھے، تو بس لوگ کام کر رہے تھے، وہ مٹی اور ریت نکال کے بیلچوں کے ساتھ گدھے کے اوپر ڈالتے ہوئے، گدھے پھر لے جانے والے دوسرے آدمی تھے وہ لے جاتے تھے باہر، یا کہیں کھڑ لے جاتے رہے، اس بات کا کوئی پتہ نہیں لگا۔ مجھے بھی یہ پتہ نہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے، کون سی جگہ نہیں ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، کراچی ہے، کہ کون سی جگہ ہے، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے نا، کیونکہ میں کبھی ادھر لاہور سے آگے نہیں گیا ہوں، کراچی پنڈی سے آگے نہیں گیا تھا۔ تو جب میں نے دیکھا تو مجھے بھی خوف آ گیا دیکھ کے جگہ کا اور کام کا۔ کہتے بھائی ہم لوگ نے تو آپ کے پیسے دے دیے ہیں، آپ ہی تو کام کریں۔ ابھی تقریباً 18 سال ان کی کسٹڈی میں رہ کے، 18 سال کے بعد ایسا ہوا کہ تقریباً 6 میں انہوں نے پھر زنجیر میرے کھول دیے، پھر میں آزاد ہو گیا ہوں، مطلب 6 مہینے پھر ادھر ہی میں رہا ہوں میں کہ تاکہ ان کو صحیح یقین آ جائے، پھر موقع ملے گا تو کہیں بھاگ جاؤں گا، اپنی جان تو بچاؤں گا، یہاں سے نکلوں گا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ میں نے دیکھا تو ادھر جو ہمارے پاس رفل والا تھا وہ کرسی میں بیٹھا تھا اور سو گیا۔ کھراٹے کی آواز آئی مجھے، میں کہا یار ابھی تو سو گیا ہے، ابھی گیٹ چھلانگا، آہستہ آہستہ باہر نکل گیا۔ میں باہر نکلا جب میں نے پھر دوڑ لگا دی، 10 گھنٹے میں چلتا رہا ہوں، بلکہ نس کے، کبھی کانٹے آ جاتے راستے میں، کبھی پہاڑ آ جاتے، کبھی کیا آتا، بڑی مشکل سے ادھر سے دوسری طرف سے چکر لگا کے پھر ادھر سے اوپر چڑھ جاتا۔ بس تقریباً 10 گھنٹے میں چلتا رہا ہوں تو روڈ آیا پکا۔ روڈ جب پکا آیا تو بس میں روڈ میں پہنچا، کوئی اللہ پاک نے ایسا سیدھا کام کر دیا کہ بس آ گئی، ہاتھ دیا اس کو، وہ رک گئی، تو بس میں بیٹھ گیا۔ میں تو انہوں نے پوچھا بھائی کرایہ شرح، میں کرایہ تو انہوں نے کیا دیکھ میری حالت دیکھ لے، کانٹے لگتے رہے، کپڑے پاٹ کے، جوتی لے گئی، خون ہی خون پیروں سے آ رہا۔ تو تقریباً اتنا مجھے اندازہ ہے کہ 9 اور 10 گھنٹے کے درمیان جا کے بس کراچی میں پہنچی ہے۔ ادھر جا کے انہوں نے ملا دیا، مچھی جھینگے کی کمپنی ہے،
وہاں میں چلا گیا تو وہاں جا کے کام کیا، کنٹین تھی وہاں، ایک سیکورٹی والا تھا، وہ کہیں ادھر ویلیاں کے رہنے والا تھا ایک آدمی. تو پھر کام کرتے کرتے تقریباً 2-3 سال گزر گئے، وہ بھی آتا جاتا رہا. اس نے دیکھا تو اس نے ایک دن میرے سے پوچھا بیٹا کوئی آپ کا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے بابا میرا. 2-3 سال کام کیا، اس کے بعد انہوں نے مجھے دیکھا بھائی نماز پڑھتا ہے، اچھا بچہ شریف بچہ ہے گا. وہ مجھے ساتھ لے گئے. پہلے پوچھا بھائی شادی کریں بیٹا آپ کی شادی کرا دیتا ہوں. انہوں نے میری شادی کروا دی. آپ کی شادی کس جگہ میں ہوئی ہے، کس نے کروائی ہے؟ یہ وہ اسی شخص نے کروائی ہے جو وہاں سیکورٹی گارڈ تھا، سید صاحب مطلوب شاہ بانڈی عطائی خان کا، ادھر ویلیوں میں آ گیا، گاؤں آتا ہے، اس میں رہتا تھا. تو اس نے بولا بھائی میں تمہاری شادی کراتا ہوں. میں پھر سعودی عرب چلا گیا، مدینہ پاک بھی 11 سال تقریباً ادھر رہا ہوں. 2 حج کیے ماشاء اللہ، 50-60 عمرہ بھی کیا ماشاء اللہ الحمدللہ. پھر میں ادھر سے پیسے جیسے بیچتا رہا ہوں، ادھر جدھر سے میں نے شادی کی ہے ان کو میں نے سمجھا بھائی یہی میرے ماں باپ بہن بھائی یہی ہیں سارے، بس کوئی بات نہیں. پھر بعد میں ان کے ساتھ بھی کلیش ہو گئی ہے، مطلب 2 بچے بچی پیدا بھی ہوئے ہیں. وہ وائف ہی میری فوت ہو گئی. مجھے یہ بات بتائیں، جب آپ 18 سال قید میں رہیں اغوا کاروں کے، یہاں پر تو کہا گیا کہ ختم ہو گئے، قتل ہو گئے، آپ کی قبر جہاں پر آپ کو قتل کیا وہاں پر پتھر شتر رکھ کے دعا بھی لوگ کرتے تھے. تو آپ کو اغوا کاروں کے ہوتے ہوئے ذہن میں نہیں آیا کہ میرا گاؤں فلاں جگہ ہے، میرے آبا و اجداد ہیں، میرے والدین ہیں، میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہاں پر رہتے ہوئے ذہن میں نہیں آیا؟ پھر آپ جب نکلے ہیں اغوا کاروں سے بھاگ کے نکلے ہیں، پھر بھی آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ میں اپنے بزرگوں کے پاس جاؤں، اپنے آبا و اجداد کے پاس جاؤں؟ بس ہے تھا سارا کچھ ذہن میں، اپنے گاؤں کا بالکل مجھے خیال تھا، بھائیوں کا بھی خیال تھا. یہ نہیں کہ ہم 6 بھائی تھے، تو بس میرے دل میں یہی تھا کہ وہ بھی شاید مر گئے ہوں سارے، کون زندہ ہوگا، اتنا عرصہ گزر گیا. بس یہ کوئی یا تو رب کی طرف سے حکم نہیں ہوا، روزی پانی کی طور کا تھا نہیں، دل میں یہ بات اٹھی نہیں ہے. جب کل باغ میں گیا ہوں بازار میں تو مجھے دیکھا تو میں سوچا بازار، پہلے میں پوچھا کہ بھائی بازار کدھر ہے کل باغ کا. برابر ابھی نیچے ہو گیا تھوڑا، پہلے روڈ اوپر تھا پہلے، اس رستے کا بھی مجھے کوئی پتہ نہیں چلا گا. وہ نشان تبدیل ہو گئے، سارا کوئی نئی دنیا آ گئی، زمین نئی بن گئی. تو پھر وہاں سے میں پوچھا ایک آدمی سے، وہ ادھر کھن کلان کا رہنے والا تھا، پکوڑیوں کی دکان کرتا تھا. میں نے پوچھا میں یار میں تو پکوڑ جانا ہے یا نکور جانا ہے، جس پاس کی گاڑی، انہوں نے کہا سب طرف گاڑیاں جاتی ہیں، ابھی پکوڑ جائیں، نکور جائیں، جدھر بھی جائیں، ہال جونٹ جائیں، جدھر جائیں، ابھی روڈ بنا ہوا ہے گاڑیاں جاتی ہیں. بس میں تو پھر حیران ہو گیا بھائی گاڑیاں بھی جاتی ہیں. ہاں میں جو گاڑیاں جاتی ہیں. تو میں پھر وہاں جہاں اڈا تھا ہمارے جیپن شپوں کا یا سوزوکیوں کا، میں ادھر سے جا بتا، ادھر کچھ 2-4 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اس علاقے کی، وہ باتیں کرتی تھی ہماری زبان میں. پوچھا میں جی، انہوں نے پوچھا، میں نے خود پوچھا ان سے میں آپ نے کدھر جانا ہے؟ ہم نے نکور میں جانا ہے. میں اچھا جی. انہوں نے پھر پوچھا جی آپ کیسے آئیں، کدھر سے آئیں؟ میں فلانا آدمی ہوں، ادھر سے آیا ہوں. انہوں نے پھر فون ادھر ادھر کرنے شروع کر دیے. وہ کون عورت تھی؟ وہ آپ کو جانتی تھی؟ اس نے آپ کو، آپ نے اس کو کیا تعارف کروایا ہے کہ میں کہاں سے ہوں؟ ظاہر ہے لوگوں کے خیالات میں تو آپ قتل ہو گئے تھے، آپ نے اس کو کیا بتایا کہ میں کہاں سے ہوں اور کیا ہے؟ میں نے اس کو بولا میرا جو بڑے بھائی کا لڑکا ہے وہ میرا نہیں تھا، تھوڑا تھوڑا فرق تھا، اکٹھے ہم اسکول پڑھتے رہے. اس کا نام تاج ہے، اور ایک مقبول بھتیجی ہے ساڑی، وہ بھی تھوڑی تکڑی سی، اس میں بھی میں سیاںنا. باقی جو اپنے بھن بھرا کے آپ سارے فوت ہو گئے، بھابیاں زندہ ہیں. تو اس لڑکی نے پھر فون کیا اس میری بھتیجی کو، مقبول کو، وہ بھی زندہ ہے ماشاء اللہ الحمدللہ. تو اس نے بولا بھائی ٹھیک ہے یہ ہمارے چاچا ہیں، ان کو ساتھ لاؤ. ہم سوزوکی پہ آ رہے تھے، پیچھے سے ایک ٹوٹا گیا تھا، ٹوٹے کی چھت پہ یہ بیٹھے ہوئے تھے ماجد صاحب. ان کو آپ نے کیسے بچانا؟ آپ میں جب نے نہیں پہچانا، اس لڑکی نے مجھے بولا کہ یہ آپ کا سکا بھتیجا ہے. اچھا. پھر آگے جا کے ٹوٹا کھلوتا ہماری سوزوکی بھی جا کے کھلوتی، اس لڑکی نے بلایا ان کو بھائی ادھر آؤ. وہ آئے تھا کہ یہ آپ کے چاچا ہو رہے ہیں جو گھومے تھے. پھر یہ بھی اسی سوزوکی پہ ہمارے ساتھ ہو گئے، تھوڑے چلے، پھر آگے مطلب پگوڑ کا اسٹاپ آ گیا، ادھر جا کے نکلے، ادھر رہتے تھے مطلب یا پھر گھر لے گئے مجھے. آپ اب یہیں پہ رہیں گے یا جس جگہ پر آپ رہتے تھے وہیں پہ واپسی جائیں گے؟ نہیں میرے تو انشاءاللہ ارادہ تھا کہ یہاں ہی رہوں گا، لیکن یہ ہے کہ میں جہاں پر یہ دوسری شادی کی ہے وہ خاندان بہت اچھا ہے،
تو اس لیے ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان کی میری جو وائف ہے اس کے بھتیجے ہیں، اس کا بھائی ہے، وہ بھی بیمار ہے، 2-3 دفعہ اس کو اٹیک ہوا ہے. تو ابھی میں تو یہ اس کو نہیں کہہ سکتا ہوں ان کو چھوڑ کے میرے ساتھ جائیں. چاچا جی 47 سال پہلے سرکل بکوٹ ایبٹ آباد کیسا تھا اور 47 سال بعد کیسا ہے؟ 47 سال کے بعد میں جب ادھر آیا ہوں تو یہ نام میں نے دیکھا وہ نہ وہ پگڑ ہے، نہ وہ نکور ہے، نہ وہ کھان ہے. کیوں؟ اس وقت دور دور مکان ہوتے تھے. ابھی ایک جگہ میں اسی ڈوگی میں ایک ہماری ڈوگی ہوتی تھی، 2 دن وہ حال چلاتے تھے ہم تو وہ نہیں ختم ہوتی تھی. ابھی اس میں 4-5 مکان بن گئے. ابھی کیا پتہ چلتا، اس وقت مکان بھی سب کچے تھے، ابھی تو سب وہ چادروں پہ مکان بن گئے. بس 47 سال پہلے لوگ کیسے تھے، 47 سال بعد لوگ کیسے ہیں؟ رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ رویے میں تو ہم جو ہمارا زمانہ تھا اس وقت زیادہ ہمدردی تھی، بلکہ اپنوں سے تائے چاچے رشتہ دار انہوں نے زیادہ محبت ہوتی تھی. بلکہ تو یہ جڑی محبت انہوں نے میرے نال اظہار کیا میرے پتریاں نے یا پتریاں نے، ابھی تو میرے پتریے ہیں، انہوں دے کے پتر ہیں، اگر انہوں دے ہی پتر ہو گئے. چاچا جی آپ کی دشمنی تھی کیا تھا جب آپ کو 1974 میں اغوا کیا گیا، قتل کیا گیا بقول ان کے، لیکن آپ اغوا ہو گئے؟ جنہوں نے آپ کو اغوا کاروں کے حوالے کیا وہ لوگ کون تھے؟ آپ کے علاقے کے تھے؟ اور ان کی آپ سے کیا دشمنی تھی؟ دشمنی کوئی بھی نہیں تھی ہماری، کسی کے ساتھ بھی کوئی دشمنی نہیں تھی. پتہ نہیں وہ کاروں کے آگے مجھے انہوں نے کیوں بیچا یا کیا کیا ہے اس کا بات کا مجھے تو نہیں پتہ. جی میرے ساتھ موجود ہیں سلیمان صاحب کے بھتیجے. انہوں نے سلیمان صاحب کو نہیں دیکھا تھا، یہ پتہ تھا کہ ہمارے چاچا محترم کو قتل کر دیا گیا ہے، لوگوں نے قتل کر دیا ہے، ان کے جنازے کو دریا میں پھینک دیا گیا، ان کی لاش کو دریائے جہلم کے نظر کر دیا گیا. ان سے پوچھیں گے جب انہوں نے دیکھا 47 سال بعد کہ ہمارے چاچا زندہ ہو کر واپسی آ گئے، ان کے کیا تاثرات تھے، انہوں نے کیا 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 وہاں پر؟ میرے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا. جب میں نے پہلے تو مجھے گاڑی میں جا رہا تھا، مجھے کال آ گئی تھی کہ آپ کے چاچو جو قتل ہو گئے تھے وہ واپس آ گئے. مطلب ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے سنتے آ رہے تھے کہ وہ قتل ہو گئے ہیں. جائے وقوع پہ مطلب جیسے انہوں نے قتل کا پورا سین کریٹ کیا تھا، تو اس جگہ پہ انہوں نے کوئی چیز ذبح کر کے خون بہایا اور پھر نیچے آبشار تک وہ خون کے قطرے موجود تھے. پھر دریا تک مطلب ایسی نشاندہی انہوں نے چھوڑی تھی تاکہ ان کو گھر والوں کو پورا یقین ہو جائے کہ یہ قتل ہو گئے ہیں. تو مطلب یہ پورا ایک سین کریٹ کیا گیا تھا. تو ہمیں مطلب اس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا. ایک ایسی چیز تھی کہ میں سن کے شاک ہو گیا، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. 47 سال بعد وہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں یا کیسے واپس آ سکتے ہیں. تو جب میں نے ان کو دیکھا، انکل کو جب میں نے دیکھا پہلی دفعہ، پہلی ملاقات فیملی میں میرے ساتھ ہی ان کی ہوئی، تو جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ کیونکہ ہمارے چچو کی شکل ان سے مشابت کرتی ہے. پھر آپ نے ان کو کس طرح پہچانا؟ تصویر سے پہچانا، شکل سے پہچانا، آئیڈینٹی کارڈ دیکھا، کس طرح پہچانا آپ نے؟ نہیں، میں نے جب ان کو بائی فیس دیکھا تو مجھے 50% جو ہے نا یقین ہو گیا تھا کہ یہ ہمارے چاچو ہی ہیں، کیونکہ ان کی شکل ہمارے چاچو کے ساتھ، ابو کے ساتھ زیادہ مشابت کرتی ہے. تو اس لیے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی ہیں. پھر میں ان کو گاڑی سے اتار کے گھر پہ لے گیا ہوں، پھر وہاں جا کر ان کو بٹھایا تو مطلب یہ کسی کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا، گھر والوں کو بھی، سب کو بھی، مطلب سب ایک حیران ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ہم نے مطلب جب اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت میری پیدائش تو نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہ 47 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو ہم جو سنتے آ رہے تھے کہ ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اس کے بعد مطلب جتنے بھی FIR ہوئی تھی وہ سارے معاملات چلتے رہے، تو یقین نہیں ہو رہا تھا. پھر انہوں نے مجھے جب اپنا ID کارڈ دکھایا تو وہ جب میں نے ID کارڈ دیکھا اس پہ ہمارے دادا جی کا نام لکھا ہوا تھا. تو ان کا جو پہلے نام تھا وہ نام تو تبدیل تھا لیکن دادا جی کا وہی نام تھا. تو پھر جب انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں، پرانی باتیں جب انہوں نے یاد دلائی تو پھر یقین ہو گیا کہ یہ ہمارے چاچو ہی ہیں.